ہیں جی، یہ والیوم 22 کا پیج 389، ٹھیک ہے. میں تیرے اس حکم کی تعمیل کو تیرے ہی ہدایت کے مطابق انجام دے رہا ہوں، اور تیری مرضی کے موافق ابن مریم کے اس نہانی راز کو، ابن مریم کے اس چھپے ہوئے راز کو اہل دنیا پہ ظاہر کر کے اتمام حجت کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اسکرین شاٹ لے لیں، ہر جگہ وہی بات کی گئی ہے. اچھا ابھی میں آپ کے سامنے ایک بڑی اہم بات کرنے چلا ہوں. یہ ذرا بات نا، یہ جو مرزا صاحب نے نا یہ جو سوال کیا تھا ہمارے خالد بھائی نے، خالد بھائی آپ نے نا دو چیزوں کو اکٹھا لے کے چلنا ہے، تب یہ بات واضح ہوتی ہے. وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک تو آپ نے مرزا غلام قادیانی کا یہ دعویٰ دکھانا ہے. کیا دعویٰ؟ کہ جی یہ تو ایک راز تھا، 1300 سال تک ایسے چھپا رہا جیسے دانہ خوشے میں چھپا ہوتا ہے، اور پھر میرا جب وقت آیا تو میرے پہ راز کھول دیا گیا. ایک تو موقف ان کا یہ ہے. اس کے مقابلے میں ان کا موقف یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، اب ان کی جگہ پہ کسی اور نے آنا ہے. اب کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، اور اس کے بارے میں کہتے ہیں قرآن کی 30 آیتوں سے ثابت ہے، نمبر 1. پھر کہتے ہیں صحابہ کے اجماع سے ثابت ہے، 2. پھر کہتے ہیں کہ جتنے بڑے بڑے علماء ہیں، مثلاً پھر نام لے کے بتاتے ہیں کہ جی دیکھیں امام مالک، امام بخاری، امام ابن حزم، امام ابن تیمیہ، امام ابن القیم، ان کے نام لیے ہیں، ابن عربی ان کا بھی نام لیا ہے. کہتے ہیں دیکھیں سارے اتنے جو بڑے لوگ گزرے ہیں، یہ سارے کے سارے اسی بات کا عقیدہ رکھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں. اب ذرا بات پہ غور کیجئے گا. ایک طرف تو بات وہ کر دی کہ ایسا راز تھا کہ 1300 برس تک کسی کو معلوم ہی نہیں تھا، اور ساتھ ہی بات کیا کر دی ہے کہ یہ تو قرآن کی 30 آیتوں میں لکھا ہوا ہے، صحابہ کے اجماع سے ثابت ہے، اور سارے بڑے بڑے علماء کو پتا تھا. اب مجھے بتائیں کہ یہ دونوں باتیں ایٹ دا سیم ٹائم ٹھیک کیسے ہو سکتی ہیں؟ خود آپ غور کریں اس بات کے اوپر. تو اس طرح یہ دونوں باتوں کو نا ملا کے یہ بات مکمل ہوتی ہے. اچھا آپ نے پوچھا کہ اینی تھنگ ان انگلش فار اسکرین شاٹس. میں ایک منٹ دیکھتا ہوں، مجھے نہیں اس وقت ذہن میں آ رہا کہ میں نے کہیں پہ اگر کسی فائل میں ان کو جمع کیا ہے تو میں دیکھ لیتا ہوں انشاءاللہ. تب تک احمد بھائی آپ کچھ کریں بات، میں اس کو دیکھتا کہ میرے پاس کوئی فائل ایسی موجود اس وقت ہے تو. جی میں بس یہ ایک پوائنٹ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کروں گا، اور یہ دس گوز ٹرو فار ایوری تھنگ، کہ کانٹرڈکشن، کسی چیز کے اندر تناقض دکھا دینا. اگر آپ ایک چیز دکھائیں اور آپ کا جو آپ جس سے کلام کر رہے ہیں وہ اس کے اندر کوئی اپوزٹ ایک رائے دکھا دے کہ جی آپ کے مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے پہ راز ہے، اور پھر اگر وہ آگے سے آپ کو دکھا دے کہ نہیں جی مرزا صاحب کہہ رہے ہو کہ نہیں یہ تو دیکھیں جی امام ابن تیمیہ نے یا کیا نام ہے ابن قیم نے یا جو بھی حضرات ہیں انہوں نے بھی وفات امام مالک کا حوالہ لگاتے ہیں یہ کہ جی یہ بھی وفات عیسیٰ کے قائل تھے. تو اس سے مسئلہ سولو نہیں ہو جاتا، اس سے مسئلہ سولو نہیں ہو جاتا کہ مرزا صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ کیا نام ہے یہ راز میرے پہ ہی کھلا. اس سے وہ مسئلہ تو اپنی جگہ قائم ہی رہتا ہے کہ مرزا صاحب نے پھر یہ کیوں بولا، کیا یہ جھوٹ بولا، کیا یہ غلط بیانی کی ہے، کیا یہ بات صحیح نہیں ہے اور انہوں نے کہہ دیا. اور دوسرا ایشو وہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ جو ابھی مفتی صاحب بھی حوالے دے رہے تھے کہ تناقض پیدا ہو جاتا، کانٹرڈکشن پیدا ہو جاتا. ناؤ دے ہیو ٹو ڈیل ود ٹو تھنگس. اب انہوں نے انیشل کوڈ کو بھی جسٹیفائی کرنا اور اس تناقض کو بھی سالو کرنا ہے، اس پرابلم کو بھی ڈسٹانگل کرنا، اور یہ بھی ہمیں ثابت کرنا ہے کہ مرزا صاحب ویسے اس کول سے ہی جو ہے وہ غلط بیانی ان کی ثابت ہو رہی تھی، جھوٹ ثابت ہو رہا تھا. اور اب اس تناقض میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ جو جھوٹا ہوتا ہے وہ اس میں کلام میں تناقض ہوتا ہے. تو یہ بیسکلی آپ کا آرگومنٹ اسٹیل مین کر رہے ہوتے ہیں بائی برنگنگ این آلٹرنیٹیو کوڈ. اور یہ آپ دیکھیں گے کسی معاملے میں بھی آپ بات کر لیں، سبحان اللہ، ان سے مربیان سے کسی معاملے میں بھی بات کرتے ہیں تو ان کا کبھی یہ جواب نہیں ہوتا کہ مرزا صاحب نے اس وجہ سے کہا ہوگا، اس وجہ سے کہا ہوگا. وہ کہتے ہیں جو کوڈ آپ پڑھیں وہ آپ کو سمجھ نہیں آئی کیونکہ مرزا صاحب نے دوسری جگہ اس سے کمپلیٹلی مختلف چیز لکھی ہوئی ہے. بھائی اردو تو وہی ہے، الفاظ تو لینگویج وہی ہے. جب ہم آپ کو وہ کوڈ پیش کرتے ہیں تو آپ آگے کہتے ہیں کہ یہ والا آپ کو وہ نہیں سمجھ آئی کیونکہ مرزا صاحب نے یہ بھی کہا ہے. تو وہی بات ہے کہ آپ جج بھی خود ہی ہیں، سب کچھ جیورر بھی خود ہی ہیں، اور گراؤنڈ بھی آپ کا، گیل اللہ سب کچھ آپ کا. ہم تو نہ ہمیں اردو سمجھ آتی ہے، نہ ہمیں کوئی الہام سمجھ آتا ہے، نہ ہمیں کوئی لینگویج سمجھ آتی ہے. آپ کی ہر چیز کا ہی
جو میننگ بھی لینگویج کا وہ بھی آپ ڈیفائن کریں گے. صحیح ہے. مرزا صاحب نے جو تناقض لکھے ہیں اس سے آپ کمپلیٹلی منہ پرے کر کے جب آپ چاہیں گے یہ والی پک کر لیں گے اوپینین, جب آپ چاہیں گے وہ والی پک کر لیں گے اوپینین. تو دونوں سائڈ پہ وکٹس کے یو کین ناٹ پلے لائک دیٹ. تو امتیاز بھائی آپ کو ہوئی ہے ملی کیونکہ کہہ رہے خالد بھائی تو اب امتیاز بھائی دیکھیں اب انشاءاللہ, کیونکہ میرے خیال سے بات کرنا چاہتا تو ہم اختتام کی طرف چلیں گے, لیکن ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ سبحان اللہ ہم کتنے پوری اسٹریم ہی ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ کتنے اچھے اور احسن انداز سے, اور جہاں پہ دیکھیں جہاں پہ بات تھی کہ جہاں پہ تحقیق تھوڑی سی ہماری ویک تھی تو وہاں پہ ہم نے وہ بات جو ہے بڑے اچھے احسن طریقے سے اس کو ہائی لائٹ کیا کہ ہمارے پاس یہ بنیادی یہ بات ہے شاید یہ کرنے کا اب بھی ہمارے پاس روم نہیں ہے. تو لیکن ہم نے اخلاق کا دامن بھی اپنے ہاتھ میں رکھا, صحیح ہے, اور تمیز سے بھی بات کی, اور جو باتیں کی وہ تحقیق کی بنا پہ جو ہمارے پاس سامنے ایویڈنس دلائل تھے اس کی بنیاد پہ کی ہے. لیکن ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ 2-3 حضرات جو اپنے مطلب یہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو اپنا نبی مانتے ہیں اور وہ ان ڈسکشنز میں حصہ لیتے ہیں, لیکن وہ امتیاز بھائی آپ سے نہیں ڈسکشن میں پارٹ لینا چاہتے, وہ اوپر آ کے ان ڈسکشنز کا پارٹ نہیں بننا چاہتے, جو کہ میرے خیال سے اب تھوڑی سی تشویشناک بات ہے. اگر آپ ایک عام قادیانی کو سوچنا چاہیے کہ کیا ریزن ہے کہ ہم نے ایک پلیٹ فارم دیا ہے جہاں پہ تمیز سے بات ہوتی ہے, اچھے طریقے سے بات ہوتی ہے, ایکڈیمک بات ہوتی ہے, ایکڈیمک ڈسکشن ہوتی ہے, اب وہ اس بھی اسٹیج پہ انگیج نہیں کر رہے تو کوئی تو ریزن ہوگا, یا تو جواب نہیں ہے یا پھر کوئی نہ کوئی تو ان کو بات کہنی. اب مربی حضرات سے آپ کو میرے خیال سے عام احمدی کو سوال کرنا چاہیے کہ آپ اس کے بارے میں ٹریننگ لیتے ہیں, 5 سال شاہد کرتے ہیں, صحیح ہے, کورس کرتے ہیں 5 سال 7 سال, تو آپ کیوں نہیں جواب دے پا رہے اور آپ جا کے ایک اچھی ڈسکشن کے پلیٹ فارم پہ کیوں ہمارا موقف رکھنے میں بالکل ناکام نظر آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس کے بارے میں میرے خیال سے عام احمدیوں کو سوچنا چاہیے. میرا تو یہی پیغام ہے. انشاءاللہ آپ امتیاز بھائی وائنڈ اپ کی طرف چلیں. جی بالکل, جزاک اللہ احمد بھائی. اچھا احمد میمن بھائی آپ موجود ہیں, اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو آپ موسٹ ویلکم. احمد بھائی, احمد میمن بھائی آپ موجود ہیں؟ اچھا چلیں شاید کوئی بات نہیں. چلیں جی انشاءاللہ ہم تو اس دعا کے ساتھ اپنی بات چیت کو ختم کریں گے جی, کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے ہماری یہ دعا ہے کہ ہماری اس کوشش میں جو کمی تھی, جو کوتاہی تھی, وہ ہماری طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ معاف فرمائے, ہماری کمیوں کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مستقبل میں ہمیں اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس مبارک کام کو, اس محنت کو اس انداز سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے ہاں قبولیت والا انداز ہے جی. اچھا, اور اس کے بعد جہاں تک تعلق ہے احمدیہ کمیونٹی کا, دیکھیں کوئی انسان بھی کسی کو مجبور تو کر نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں اختیار دیا ہے. ہاں اگر بات یوں دیکھی جائے گی کہ بھئی بات دلائل کی بنیاد پہ کس کی بات میں وزن ہے, تو ہم نے آپ کو دیکھیں آج وہ مثالیں بھی پیش کی ہیں کہ جہاں پہ, ذرا سنیے گا بات توجہ کے, کہ جہاں پہ اس چیز کا فیصلہ کرنے کے لیے کہ مرزا صاحب صریحاً جھوٹ بول رہے ہیں, آپ کو صرف 5 منٹ کا ٹائم درکار ہے, صرف 5 منٹ کا. آپ کو 3 مثالیں ابھی دیکھیں میں دینے چلا ہوں وائنڈنگ اپ کی دوبارہ. پہلی مثال, مرزا صاحب نے کہا کہ میں نے یہ جو الہام تھا میرا کہ میری عمر 80 برس کے قریب ہوگی, کہتے میں نے اس الہام کو براہین احمدیہ میں شائع کر دیا تھا. براہین احمدیہ آج بھی موجود ہے, وہاں پہ کوئی ایسی بات موجود نہیں ہے. پھر مرزا صاحب نے کہا کہ میں نے 10 جولائی 1886, جس کو وہ غلطی سے 87 بھی لکھ گیا لیکن وہ سب جانتے ہیں 86 ہے, کہ میں نے 10 جولائی 1886, بھلے آپ 86 مانے
87 مان ہمیں سے کوئی بحث نہیں ہے، لیکن وہ ایک کلیریکل مسٹیک ہے، وہاں پہ اصل میں 86 ہی ہے، لیکن ہمیں اس سے پرابلم نہیں ہے، آپ جو مرضی مان لیں۔ تو مرزا صاحب نے کہا کہ میں نے 10 جولائی 1886 یا 87 کے اشتہار میں یہ بات شائع کر دی تھی۔ 1886 یا 87 کا اشتہار بھی موجود ہے، 10 جولائی 1886 کا اشتہار آپ نکال لیں، کہیں پہ یہ بات موجود نہیں 80 برس تیری زندگی ہوگی، وہ بھی سرین جھوٹ بولا۔ پھر ابھی ہم نے آخر پہ بات کی ہے، مرزا صاحب نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کرنے کے لیے جو میرا معجزہ ہے، مرزا صاحب نے کہا کہ جو میرا بھاری معجزہ ہے وہ میں نے یہ کیا ہے کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کی قبر دریافت کر لی ہے، اور وہ قبر کہاں پہ ہے؟ کشمیر سری نگر محلہ خان یار میں جو یوز آصف کی قبر ہے۔ اس کو یوز آصف کی قبر ثابت کرنے کے لیے مرزا صاحب نے کچھ کتابوں کا حوالہ دیا، اکمال الدین اور عین الحیات کے نام سے کتاب، انہوں نے کہا جی کہ جس کو تفصیلات پڑھنی ہے وہ یہ کتابیں پڑھ لیں۔ جب ان کتابوں کو پڑھا تو پتہ چلا مرزا صاحب نے صرف جھوٹ بولا ہے۔ ان کتابوں میں وہ جو صاحب قبر ہے اس کا نام، جس کا نام یوز آصف بتایا جا رہا ہے، وہ ایک بادشاہ کا بیٹا ہے۔ یہی بھی بات ختم ہو جاتی ہے نا، عیسیٰ ابن مریم تو بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ مرزا صاحب نے کہا کہ اگر تفصیلات جاننی ہے تو ان 2 کتابوں کو پڑھو، اکمال الدین کو اور عین الحیات کو۔ جب اس کو پڑھا لوگوں نے تو وہاں پہ پتہ چلا کہ وہ جو صاحب قبر وہ تو بادشاہ کا بیٹا ہے۔ اچھا، مرزا صاحب نے وہاں پہ پھر ایک سری جھوٹ کیا بول دیا، انہوں نے کہا جی کہ اس بندے کی جو انجیل، اور کہتے چونکہ انجیل صرف ایک کتاب کا نام ہے جو عیسیٰ ابن مریم کو دی گئی، تو ثابت ہوگا کہ یہ بندہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ لیکن جب ان کتابوں کو دیکھا گیا تو وہاں پہ ایسی کوئی بات سرے سے موجود نہیں ہے۔ ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ مرزا صاحب نے جو الہامات سے دعوے کیے، دیکھو وہ غلط نہ، مرزا صاحب نے کہا کہ ان کتابوں سے میں نے یہ بات لی ہے۔ جب ان کتابوں کو پڑھا تو ہمیں پتہ چلا کہ مرزا صاحب کتابوں کو صرف جھوٹ بول رہے تھے۔ اب یہ 3 مثالیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ مرزا صاحب نے کہا کہ جو آدمی ایک بات میں جھوٹا ثابت ہو جائے اس کا پھر کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اب یہ مرزا صاحب کا اپنا اصول ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں وہ جھوٹے ثابت ہو گئے، اور یہ کتنا آسان ہے۔ ہم نے 3 باتیں آپ کو بتائی ہیں، اگر 3 باتیں وہاں پہ نکل آئیں تو مرزا صاحب تینوں باتیں آپ کو بتا دی ہیں۔ تو بھائی جاتے جاتے دوبارہ بات میں ایک زلزلے کی بات کر رہے تھے، جس کا ذکر انہوں نے تفصیل سے کیا ہے براہین احمدیہ پنجم کے اندر۔ مرزا صاحب نے کہا کہ یہ خدا نے مجھے نمبر 2 کہتے ہیں میری زندگی میں آنا ہے، نمبر 3 میرے فائدے کے لیے آنا ہے، اور ساتھ کہا کہ اگر یہ سب کچھ نہ ہوا تو میں خدا کی طرف سے نہیں ہوں۔ 1907 تک مرزا صاحب یہ بات کرتے رہے۔ مئی 1908 میں مرزا صاحب دنیا سے چلے گئے، کوئی زلزلہ نہیں آیا۔ بعد میں جماعت نے کہا کہ اس سے مراد تھی فرسٹ ورلڈ وار، وہ تو 1914 میں ہوئی ہے۔ مرزا صاحب نے کہا کہ مجھے خدا نے بار بار خبر دی ہے تیری زندگی میں، تیرے ملک میں، تیرے فائدے کے لیے ہوگا۔ ٹھیک ہے، فرسٹ ورلڈ وار میں یہ ساری باتیں اپلائی نہیں ہوتی۔ اچھا، جو کوئٹہ کا زلزلہ تھا وہ تو مرزا صاحب کی موت کے کتنے سالوں کے بعد آیا ہے۔ تو مرزا صاحب نے کیا کہا تھا کہ اگر یہ نہ ہوا میں خدا کی طرف سے نہیں ہوں۔ اب مرزا صاحب ایک معیار آپ کو دے رہے ہیں کہ اگر یہ کام نہ ہوا میں خدا کی طرف سے، آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر پھر اور کیسے واضح کرے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ مرزا صاحب کے قلم سے یہ لکھوا کے دے دیا کہ یہ ہوگا ثبوت میرے سچے جھوٹے ہونے کا۔ وہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ میری زندگی میں، میرے ملک میں، میرے فائدے کے لیے یہ زلزلہ آنا ہے۔ اور ہم نے جماعت احمدیہ کو یہاں تک رعایت دے دی، ہم نے کہا کہ ہمیں زلزلہ نہ دکھاؤ۔ آپ مرزا صاحب نے کہا کہ قیامت کی طرح کا نمونہ، اس کی کہتے کوئی مثال پہلے نہیں ہوگی، دکھاؤ کیا تھا وہ۔ فرسٹ ورلڈ وار کیا مرزا صاحب کے فائدے کے لیے ہوئی تھی؟
فرسٹ ورلڈ وار کیا ان کی زندگی میں ہوئی تھی؟ کیونکہ یہ جو مرزا صاحب نے 3 باتیں کی تھی نا، 4 باتیں، کہ زلزلہ ہوگا، میری زندگی میں ہوگا، میرے ملک میں ہوگا، میرے فائدے کے لیے ہوگا، اس کے ساتھ یہ لکھا تھا خدا نے مجھے بار بار یہ خبر دی ہے۔ اب مجھے بتایا احمدیو، اور آپ کو اس سے بڑھ کے کیا ثبوت چاہیے؟ اور بعض دفعہ ایسے کامن احمدی جن کو پتہ نہیں کتابوں کا، ان کو دھوکہ دینے کے لیے ایک اور زلزلے کا یہ ان کو دکھا دیتے ہیں کہ جو اس سے پہلے آ چکا تھا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اگر کہ مربی آپ کو دھوکہ دینا چاہے، ہم آپ کے سامنے تمام دلائل رکھ چکے ہیں، بارہا دوبارہ رکھنے کو بھی تیار ہیں کہ یہ زلزلہ 1907 تک نہیں آیا۔ اپنے وہ زلزلے 2 تھے، جو آپ کو مربی دکھا رہا ہے وہ اور ہے، جو مرزا صاحب اپنے براہین احمدیہ پنجم میں لکھ رہے ہیں وہ دوسرے والا ہے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں کہ جو آ چکا تھا لوگوں کو وہ دکھاتے ہیں، وہ دیکھو اخبار میں یہ لکھا ہوا تھا، اخبار میں یوں لکھا ہوا تھا۔ بھائی جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ تو بھائی کامن احمدی ہو، مرضی آپ کی ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی عام احمدی دیانت کے ساتھ اس کا فیصلہ کرنا چاہے، خدا کی قسم یہ زلزلے والی ایک پیشن گوئی کافی ہے۔ جو کچھ جماعت کے پاس جوابات ہیں سارے سامنے رکھ لیں، جو ہمارا مقدمہ ہے وہ بھی سامنے رکھ لیں، اس کے بعد خود فیصلہ کر لیں کہ جھوٹ کون بول، سچ کون بول رہے ہیں۔ تو میرے صاحب نے کیا کہا تھا؟ اگر یہ زلزلہ نہ آیا تو میں خدا کی طرف سے نہیں ہوں۔ زلزلہ تو نہیں آیا، پھر میرے صاحب کون ہے؟ فیصلہ آپ خود کر لیں۔ اللہ تعالیٰ بھائی آپ سب کو ہدایت دے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے تھے سب کا بہت شکریہ، اور آپ کو ہم بارہا اس سے پہلے بھی انشاءاللہ بتاتے رہتے ہیں، یہ ساری گفتگو ہمارے یوٹیوب کے پلیٹ فارم دی ڈائیلاگ ود امتیاز اردو اس پہ موجود ہے۔ انشاءاللہ وہاں پہ جا کے آپ حوالہ جات کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو بھیجنا چاہیں اس کو آپ شیئر کر سکتے ہیں، اگر کسی کو آپ جانتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے، تو ان تک اس بات کو آپ ضرور پہنچائیں، کیونکہ یہ تمام طریقے وہ ہے کہ جس سے آپ اس مبارک محنت کا حصہ بن سکتے ہیں۔ تو جو بھی کردار آپ ادا کر سکے ضرور کریں، اور ہمیں دیکھ کے نہیں کرنا، آپ نے یہ کرنا ہے اپنی آخرت کے لیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھئی یہ باتیں جو ہیں اگر کسی تک پہنچتی ہے اس کو فائدہ ہو سکتا ہے، تو اس پہ اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ ونس اگین سب کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔